موضوع الدرس أجر الدعوة الأنبياء على الله تعالى سبحانه، سورة الشورى، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور۔ أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا رجل سماه قال حدثنا حسين الأشكر عن قيس الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال فاطمة وولدها رضي الله عنهما، وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا يعرف عن شيخ شيعي مخترق وهو حسين الأشكر، ولا يقبل خبره في هذا المحل، وذكر نزول الآية في المدينة بعيد فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك لفاطمة رضي الله تعالى عنها أولاد بالكلية، فإنها لم تتزوج بعلي رضي الله تعالى عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة، والحق تفسير هذه الآية بما فسرها به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما رواه عنه البخاري، ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل ذريته رضوان الله عليهم أجمعين۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں دلائل ذکر فرما رہے ہیں۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ اس روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ و ولدہا، بی بی فاطمہ اور اس کی اولاد۔ لیکن مفسر فرماتی ہیں هذا اسناد ضعیف، یہ بالکل ضعیف روایت ہے۔ ایک تو اس میں ہے رجل سماہ، یعنی رجل ہے مجہول ہے جس کے نام کا بھی پتہ نہیں۔ دوسرا جو اس کا استاد ہے حسین الاشکر، یہ بدترین شیعہ ہے، شیعی محترق۔ وہ کسی نے تار نکال دی ہوگی نا حاجی صاحب نے، نیچے دیکھ کے تو حاجی چل ہی نہیں سکتا میں۔ انا للہ و انا
تو ایک تو اس کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ مجہول ہے، اس کو سامنے رکھا ہوا ہے نا، اس لیے چیخ مار رہا ہے، تھوڑا سا رکھنا ہی نہیں آتا اتنا عرصہ، کہاں رکھا اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے رکھو بس۔ اچھا جی، اب اس کے بعد سمجھیں کہ اس کے اندر ایک تو سند کے اندر رجل ہے جو مبہم ہے، جس کا پتہ ہی کوئی نہیں، پھر ایک اس کا جو استاد ہے وہ بھی شیعہ ہے، اور شیعہ بھی یعنی انتہائی قسم کا مختلف، اور کہتے ہیں کہ ایسا شیعہ جو بالکل آخری حدود پہ ہو، حسین الاشکر، لہذا اس کی خبر جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے اس مقام پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورت کا نزول جو ہے وہ مکہ میں ہے، یہ سورت جو ہے مکیہ ہے، یہ سورت مدنیہ نہیں ہے۔ تو جب سورت مکے میں نازل ہوئی تو اس وقت تو بی بی فاطمہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، بی بی فاطمہ کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، تو حضور کا یہ فرمانا کہ فاطمہ اور اس کی اولاد تھی، یہ بات جو ہے خلاف عقل بھی ہے اور خلاف نقل بھی ہے، چونکہ بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے لم تزوج بعلی رضی اللہ تعالی عنہ الا بعد بدر، بی بی فاطمہ کی شادی جو ہوئی ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی ہے اور جنگ بدر کے بعد ہوئی ہے، اور اس لیے وہ تفسیر جو ہے وہ صحیح نہیں۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ سچی بات جو ہے وہی ہے جو تفسیر بیان کی ہے حبر الامت نے، جو ترجمان القرآن ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے، کہ حضور سارے جتنے بڑے بڑے خاندان تھے مکے میں سب سے حضور کی دور قریب کی رشتہ داری تھی، تو حضور نے یہ فرمایا کہ تم سے میں کوئی مدد نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، لیکن اس رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے تم میری مدد نہیں کر سکتے، مجھے ایذا تو نہ پہنچاؤ، میرے راستے میں کانٹے تو نہ پہنچاؤ۔ تو صحیح تفسیر جو ہے وہ وہی ہے۔ باقی اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک اہل بیت کا مقام ہے، اہل بیت کا احترام، اہل بیت کی عزت، اہل بیت کی عظمت تو ہر مسلمان پہ لازمی ہے، کیونکہ فَإِنَّهُم مِّن ذُرِّيَّةٍ طَاهِرَةٍ، وہ بڑی پاک قسم کی نسل ہے، اور دنیا کے سب سے اشرف بیت، اشرف خاندان میں وہ پیدا ہوئے ہیں، ہر لحاظ سے حسباً و نسباً، خاص طور پہ اہل بیت بھی ہوں اور متبع سنت رسول اللہ بھی ہوں، تو ان کی مقام اور ان کی عظمت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے حضرت عباس ہیں، اسی طرح حضرت عباس کی اولاد ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، یہ سب اہل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، قابل احترام ہیں، قابل عزت و عظمت ہیں، لیکن اس آیت کا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ آیت جو ہے مکے میں نازل ہوئی ہے، اور جب بھی فاطمہ الزہرا کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وقد ثبت بالصحیح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبته بغدیر خم انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ وعترتی وَإِنَّهُمَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح روایت میں جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، یہ حدیث مبارک صحیح ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جب آپ نے خطبہ دیا حجۃ الوداع سے واپسی کے رستے پر، تو اس خطبے میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزیں تم میں عظمت والی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، و اطرتی، اور میرا اہل بیت، وَإِنَّهُمَا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، اور میرے اہل بیت جو ہیں وہ ہمیشہ قرآن کا دامن پکڑ کے رہیں گے، اتباع قرآن کریں گے، حتیٰ کہ انہیں موت آئے گی، اور اس کے بعد قیامت میں میرے حوض پہ پہنچیں گے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ معلق ہے۔ وقال الامام محمد حدثنا یزید بن ہارون ان اسماعیل بن ابی خالد ان یزید بن ابی زیاد
عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها قال وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. اب اس روایت میں جو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب یہ چاچا ہیں میرے آقا رحمت دو عالم کے رضی اللہ عنہ، انہوں نے آگے عرض کیا یا رسول اللہ ان قریشن، یہ قریش کے جو لوگ ہیں، اذا لقی بعضهم بعضا، جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو بڑے خوش ہو کے ملتے ہیں، بڑے مسکرا کے بڑے احترام سے ملتے ہیں، اور جب ہم ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کے چہرے جو ہے بگڑ جاتے ہیں، ہمیں یہ استقبال نہیں کرتے، اچھی طرح نہیں ملتے ہیں، ایسے ملتے ہیں گویا ہمیں یہ جانتے بھی نہ ہوں. فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا، حضور پاک کو شدید غصہ آیا اور آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری ذات میری جان ہے، لا يدخل قلب الرجل الایمان، اس بندے کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول اور اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. تو مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح، دو چیزیں ہیں جو انسان کو جادہ مستقیم سے ہٹا دیتی، اسی کو کہتے ہیں افراط یا تفریط. کیا معنی؟ یعنی یا محبت میں بڑھ جانا اور اتنا آگے بڑھ جانا کہ آدمی اسلام سے ہٹ گیا، یا نعوذ باللہ کسی کے بغض میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ پھر بھی انسان اسلام سے ہٹ جاتا. اسی لیے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ نے بڑی عظیم بات فرمائی ہے، اور گویا کہ سمجھے تو وہ سارا خلاصہ ہے، اگر آدمی اس کو محفوظ رکھے نا تو انشاءاللہ بھٹکنے سے بچ جائے گا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سَيَحْلِقُ فِيَّ فِئَتَانِ، میرے بارے میں آنے والے دور میں دو جماعتیں جو ہیں وہ ہلاک برباد ہو جائیں گی. ایک جماعت وہ ہوگی محب مفرط، میری محبت میں حد سے بڑھ جانے والے، وہ بھی ہلاک ہو جائے. دوسری جماعت ہوگی مبغض مفرط، میرے بغض میں بڑھ جانے والے، وہ بھی ہلاک ہو جائیں. نجات پہ کون رہیں گے؟ جو اعتدال پہ. تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ حضرت علی نے خلاصہ ایک بیان کر دیا کہ بعض لوگ حضرت علی کی محبت میں اتنے بڑھ گئے، پہلے تو اتنا کہا نا کہ حضرت علی افضل ہیں، ابو بکر عمر عثمان سے حضرت علی افضل ہیں، اس لیے کہ حضرت علی کا رشتہ ہے حضور کے ساتھ. پھر اس سے آگے بڑھیں گے جی حضرت علی جب افضل ہیں تو حضور کے بعد خلافت حضرت علی کا حق تھا. پھر اس سے اور آگے بڑھے گے، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے اس مقام پہ جا پہنچے انہوں نے کہا کہ حضرت علی جو ہے نا یہ ظاہر میں تو علی ہے لیکن اس کے اندر اللہ جو ہے وہ حلول کر گیا ہے، لہذا یہ مولا علی، لہذا مشکل کشا بھی حضرت علی ہیں، حاجت روا بھی حضرت علی ہیں، اور ہماری پکارنے کے سورنے کے مدد مانگنے کے مستحق بھی حضرت علی ہیں. تو اتنا آگے بڑھے کہ حضرت علی کو خدا کے مقام پہ پہنچا دیا. یہ محبت میں بڑھتے گئے گمراہ ہو گئے. خود یہ فرقہ جو تھا حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہو گیا. اب بھی ہیں نصیری کہلاتے ہیں جو حضرت علی کو خدا سمجھتے ہیں.
تو ایک دفعہ ایک گروپ تھا، ان کے بارے میں حضرت علی کو پتہ لگا کہ یہ مجھے خدا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا ان کو لے آؤ، پکڑ کے ان کو لے آئے. آپ نے فرمایا ماذا تعتقدون فی، میرے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب آپ خدا ہے، حاجت رہا مشکل کچھ ہو آپ ہی آپ ہیں اور کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا دیکھو توبہ کرو، خدا کا خوف کرو. میں انسان ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے، میں کیسے خدا ہو گیا؟ اور میں کیسے مشکل کشا ہو گیا؟ مجھ پہ مشکلیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، زخم لگتے ہیں، جنگوں میں زخمی ہوتا ہوں. یہ کیا کیسے تم نے مجھے خدا بنا دیا؟ انہوں نے کہا جی آپ مانیں نہ مانیں آپ کی مرضی ہے، ہمارے عقیدے میں تو آپ بس خود خدا ہیں. حضرت علی نے حکم دیا کہ ان کو جیل میں ڈال دو. ان کو جیل میں ڈالا گیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت علی نے سوچا کہ اب دماغ ذرا ٹھیک ہو گیا ہوگا. آپ نے فرمایا ان کو لے آؤ. پھر لے آئے. انہوں نے کہا ہاں بھائی سوچ لیا، کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی بتا آپ خدا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کو حکم دیا قمبر کو، فرمایا کہ ان بدبختوں کو لے جاؤ، پہلے ان کو قتل کرو، قتل کرنے کے بعد ان کو آگ لگا دو. ایک الاؤ روشن کرو آگ کا، اس کے اندر ڈال دو. اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے بعد جب ان کو لے جا رہے تھے، کافی دور چلے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو پھر بلاؤ، ڈر گئے ہوں، توبہ کریں، جان چھوٹے، کیوں خواہ میں کسی کو ماروں. واپس بلا لیا. آپ نے فرمایا ہاں بھائی اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلے تو کچھ تھوڑا بہت 5% شک تھا، اب تو یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں. حضرت نے فرمایا وہ کیسے یقین ہو گیا؟ انہوں نے کہا عذاب نار جو ہے نا، جہنم آگ کا عذاب یہ خدا دیتا ہے. آپ نے ہمیں بھی جہنم کہا ہے کہ آگ میں ڈال دو تو آپ خدا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے، تم چونکہ تم مرتد ہو، آپ نے فرمایا فقتلوہ، ان کو قتل کر دو، ان کو جا کے آگ میں ڈال. لیکن وہ اپنے بد عقیدہ ہونے سے باز نہیں آئے. تو ایک محبت میں اتنی بڑھ گئے کہ حضرت علی نعوذ باللہ خدا ہے. آج بھی دیکھیں جاہل ہیں، اللہ کے گھر میں بھی ہوں گے تو یا علی یا علی. اور آج بھی ان کے جو پڑھے لکھے ہیں ان کا عقیدہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی جو ہیں محمد مصطفیٰ تو صرف نبی ہیں، حضرت علی جو ہیں وہ امام ہیں. حضرت علی کا مقام امامت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ سے بھی اعلیٰ ہے. اور باقاعدہ وہ اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی چھپی چھپائی بات ہے. ان کے نزدیک مقام امامت جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بلند ہے، حتیٰ کہ مقام نبوت سے بھی بلند ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ وہ طواف میں بھی یہ دعائیں کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعل محمدا نبیا وجعل علیا اماما. اسی طرح ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت جو ہے یہ منصوص ہے، نص ہے. اسی لیے انہوں نے یہ غدیر خم کا جو میں نے خود اسی میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا. پہلے یاد رکھو کہ ایک روایت ہی ضعیف ہے، عقیدے میں حجت ہی نہیں بن سکتی. اور اگر مان بھی لیں تو ولایت مانا دوستی ہے. جو محمد مدنی کو دوست سمجھتا ہے وہ علی کو بھی دوست سمجھے گا، کوئی مشکل نہیں. تو یہ تو تھے محبت میں بڑھ جانے والے، وہ بھی ہلاک ہو گئے. اور حضرت سیدنا علی نے فرمایا بعض ایک جماعت ایسی ہوگی جو میرے بغض میں بڑھ جائے گی، جیسے خوارج ہیں، نواسب ہے، خارجی، نصبی. وہ حضرت علی کو نعوذ باللہ مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے.
انہوں نے خدا بنا دیا. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ امام تو امام، وہ تو مسلمان ہی نہیں تھے. وہ دلیلیں جو ہے نا جی، وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے بی بی فاطمہ کو ایذا دی اس نے محمد مصطفیٰ کو ایذا دی، اور جس پر سیدہ فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی، من اغضبها فقد اغضبنی ومن آذاها فقد آذانی، جس نے بی بی کو ناراض کیا اسے مجھے ناراض کیا. وہ کہتی ہیں کہ اسی لیے جب حضرت علی نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، حضور کی زندگی میں حضرت علی کا ارادہ ہوا کہ میں دوسری شادی کر لوں، اور شادی بھی کر رہے تھے ابو جہل کی بیٹی سے. وہ مسلمان ہو گئی تھی، ابو جہل تو مسلمان نہیں تھا، بیٹا بیٹی مسلمان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلا تو آپ نے خطبہ دیا اور سارے صحابہ اکٹھے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ علی مجھے پتہ چلا ہے کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حل تجمع بنت عدو اللہ مع بنت رسول اللہ، تم اللہ کے دشمن کی بیٹی کو سوکن بنا کے محمد کی بیٹی پہ لانا چاہتے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو علی میں جبر نہیں کرتا، اگر تمہاری کوئی مجبوری ہے تو بی بی فاطمہ کو طلاق دے دو اور جا کے شادی کرو. حضرت علی رک گئے، لیکن بی بی فاطمہ کی وفات کے بعد تو حضرت نے 8 شادیاں کی ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو نبی کا فرمان تھا کہ شادی نہ کرو، نے 8 شادیاں کر لی، تو نبی کے فرمان کا منکر ہے. وہ کہتی ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو رات کو اس لیے دفن کیا تھا کہ حضرت علی انہیں مارتے تھے، ان کا بدن سارا زخمی تھا، تو اس لیے رات کو آپ نے دفن کر دیا تاکہ رات نہ کھلے. وہ کہنے لہٰذا اور حضرت علی تو مسلمان، نبی کا مخالف، بی بی فاطمہ کا دشمن. اس لیے ہمیشہ اللہ کے گھر میں یا جہاں بھی ہو بس دعا کیا کرو 2 رکعت پڑھ کے کہ اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما. ورنہ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے، دلائل تو ہندو کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل تو عیسائی کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل یہودی کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل منکرین حدیث کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل خوارج کے پاس بھی ہوتے ہیں، دلائل معتزلہ کے پاس بھی ہوتے ہیں، کرامیہ جہمیہ قدریہ مشبہہ کے پاس بھی ہوتے ہیں. ان میں بھی اتنے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں کہ ان کا علم دیکھو تو ٹوپیاں گر جائیں، لیکن گمراہ ہو گئے. ابو الفضل فیضی کا نام دنیا میں سنا ہوگا، یہ بادشاہ اکبر کے یہ یعنی بڑے کچن کابینہ کے لوگ تھے. اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، الہام القرآن، سارے قرآن کی تفسیر ہے، اس میں ایک حرف بھی وہ نقطے والا نہیں آیا، بغیر نقط کے تفسیر لکھی ہے. اتنا بڑا عالم تو تھا نا وہ، یعنی اس میں ایک حرف نہیں ہے نقطے والا. کیا معنی؟ الف پر نقطہ نہیں ہے، بے پہ ہے، تے پہ ہے، سا پہ ہے، جیم پہ، ہا پہ نہیں ہے، خا پہ ہے، دال پہ نہیں ہے، را پہ نہیں ہے، سین پہ نہیں ہے، سواد پہ نہیں ہے، عین پہ نہیں ہے. اسی طرح اس نے وہ حروف جن پہ نقطہ نہیں ہے ان کو جمع کر کے پورے قرآن کی تفسیر لکھ دی. تو یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ جی فلاں مولوی یوں کہتا ہے اور فلاں، دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں. جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو دیوتاؤں کے آگے جھکتے ہیں، جو دیوی دیوتا کو مانتے ہیں، جو سانپ کو بھی خدا سمجھتے ہیں، دلائل تو ان کے پاس بھی ہیں. ایک مسلمان نے پوچھا ایک ہندو سے کہ بھئی سانپ کو جو تم دیوتا مانتے ہو، کہیں سانپ آ جائے تو باقاعدہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، یہ کیسے خدا ہو گیا؟ اس نے کہا یار بے وقوف آدمی، خدا وہ ہوتا ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے. یہ جس کو ڈنگ مارے مر جاتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا مر جاتا ہے. اگر ڈنگ نہ مارے تو بچ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا بچ جائے. انہوں نے کہا بس خدا تو ہوا نا پھر. دیکھو جی دلائل کس کے پاس نہیں ہوتے. جب دلائل دینے پہ آ جائے بندہ تو دلائل تو ہر باطل فرقے کے پاس. اب قادیانی ہیں، یعنی جو مسلم
متفق علیہ، جن کو تمام عالم اسلام نے متفقہ کفر کا فتویٰ دیا ہے، دلائل تو ان کے پاس بھی ہیں، رات دن چینل پہ بیٹھے ہیں، تقریریں سنیں ان کی۔ اچھا ان کی شکل دیکھیں تو آپ کہیں گے ماشاءاللہ یار کمال ہے، صحیح عین سنت کے مطابق داڑھی ہے، باقاعدہ پگڑی ہے، باقاعدہ سفید لباس ہے، باقاعدہ زبان پہ درود شریف ہے، قرآن شریف ہے، احادیث پاک ہے، یعنی ایک نہ جاننے والا آدمی دیکھ کے تو پاگل ہو جاتا ہے، وہ کہتی ہے یار یہ کیسے کافر ہے۔ یہاں ایک دفعہ ایک قادیانی تھا، پکا قادیانی تھا، بلکہ وہ ان کا جو ربوہ ہے نا اس کا ملازم بھی تھا، کسی عہدے پہ بھی تھا، پکڑ لیا۔ تو ہم حضرت مولوی منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کوشش سے میں بھی ساتھ چلا گیا۔ اب پولیس افسر نے جب اس سے پوچھا کہ بھئی یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ تم کافر ہو تو پھر حرم میں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جناب ان مولویوں کا دماغ خراب ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی حضور کی حدیث ہے، ان سے پوچھو مولویوں سے، صحیح حدیث ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو منا۔ حضور نے فرمایا جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، کعبے کو کعبہ سمجھے، ہمارے ذبح شدہ جانوروں کے گوشت کو حلال سمجھے، وہ میری جماعت سے ہے۔ انہوں نے کہا جناب میں کعبے میں کھڑا ہوں، کعبے میں نماز پڑھ رہا تھا، قرآن میرے گلے کے اندر ہے، باقی اگر آپ نے کھانا کھلانا ہے منگا لے، میں ابھی کھا لیتا ہوں، پھر میرے ایمان میں کیا شک ہے؟ تیسری بات اس نے کہا کہ یہ ہے کہ باطن کا علم اللہ کو ہوتا ہے، ان مولویوں کے پاس کوئی ایکس رے نہیں ہے کہ میرے دل کو یہ جانتے ہوں۔ اب یہ مولوی بھی گواہ ہے، آپ پولیس افسر بھی گواہ ہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں محمد مصطفیٰ کو رحمت للعالمین مانتا ہوں، خاتم النبیین مانتا ہوں۔ اب بتائیں میں کیسے کافر ہوں؟ اب دلائل اس کے پاس تھے کہ نہیں تھے؟ اچھا وہ پولیس والا تو جناب پریشان ہو گیا، وہ ہمیں گھور گھور کے دیکھے یار چھ مولوی ہو، ایک مسلمان کو پکڑ کے لیا میرے پاس کہ کافر ہے۔ اور یہ منظور نے کہا، اس نے کہا جناب یہ جس علاقے میں ہے نا، آپ نے نہ وہ علاقہ دیکھا ہے نہ آپ کو ان سے کبھی پالا پڑا ہے، آپ اس سے دو لفظ پوچھیں کہ تمہارا مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، بس ایک سوال پوچھیں، باقی تقریر شکریر نہ سنیں آپ۔ یہ تقریروں کا کام ہمارا ہے کہ ہمیں رات دن کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، ہم ان کے ساتھ مناظرے کر سکتے ہیں، آپ کو کیا پتا ہے کہ قادیانی کیا بلا ہوتی ہے؟ آپ ایک بات پوچھیں اس سے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا نا تو کہنے لگا جی میرا عقیدہ ہے کہ وہ نبی تھا۔ بس اس کے بعد پولیس والے نے کہا، انہوں نے کہا مولوی صاحبان اب مجھے بات سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی، میں اس کو اب ٹھیک کر لوں گا، آپ جائیں۔ انہوں نے کہا میں اس کا سارا عقیدہ انشاءاللہ کل تک نکل جائے گا، فکر نہ کریں آپ۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو اس کے گلے سے قرآن اتارو کہ جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانے وہ تو کافر ہے، پھر قرآن لے کے دھوکہ کیوں دے رہے ہو ہمیں؟ اب جب آدمی نے اس سے اس طریقے کی بات پوچھی تو بات کھل گئی نا۔ اگر کوئی آدمی نہ جانتا ہو وہ کیا کرے گا؟ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبت میں بڑھ گئے، خدا بنا بیٹھے، مشکل کشا بنا بیٹھے، حاجت روا بنا بیٹھے، اور ہر جگہ ان کے نعرے مانگ کے ان کو مدد کے لیے پکارتے رہے، وہ بھی برباد ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور جنہوں نے حضرت علی کی شان میں کوتاہی کی، گستاخی کی، آپ کی شان کو گھٹایا اور آپ کو نعوذ باللہ اسلام سے نکالا، وہ بھی کافر ہو گئے، دونوں فرقے برباد ہو گئے۔
نجات میں کون رہے؟ یاد رکھو، نجات میں وہ رہے کہ جو اعتدال پہ تھے، جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی ابن ام النبی المصطفیٰ، حضرت علی جو ہیں حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں، آپ کے داماد ہیں، زوج فاطمہ الزہرا ہیں، ابو الحسن والحسین ام کلثوم ہیں، رابع الخلفاء ہیں، محمد مصطفیٰ کے بدر من ابطال الاسلام ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، وہ الحمدللہ نجات پہ رہے کہ حضرت علی خلیفہ برحق ہیں، داماد محمد مصطفیٰ ہیں، زوج سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، اور ابو الحسن والحسین ام کلثوم ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بچ گئے۔ تو آدمی ہمیشہ یاد رکھو، یا محبت میں بڑھ کے مارا جاتا ہے یا بغض میں بڑھ کے مارا جاتا ہے۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو اعتدال پہ ہوتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں نا جی کہ انہوں نے کہا حضرت علی مولا ہے اور مشکل کشا ہے۔ ہمارے جو جاہل تھے انہوں نے کہا جناب کمال کرتے ہو، حضرت علی کا ہمارا ہر مرشد پیر جو ہے نا سبحان اللہ داتا ہے، ہمارا پیر جو ہے غوث اعظم ہے۔ اور خدا خوف کرو، یہ تو اللہ کا نام ہے غوث۔ وہ اتنے بڑھ گئے، انہوں نے کہا جی ہمارا پیر جو ہے نا پیران پیر ہے، اور ہر ولی کے اس گردن پہ اس کا قدم ہے، اور وہ دستگیر ہے۔ دستگیر کا معنی ہم تو یہی سمجھتے تھے یعنی ہاتھ پکڑ کے مشکل سے نکالنے والا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ اللہ میاں کے ساتھ جنت میں ہمارے پیر صاحب جو تھے نا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے سیر کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پکنک منا رہے تھے جنت میں۔ اللہ کا پاؤں پھسل گیا تو پیر صاحب نے پکڑ کے روک لیا، ہاں تو اللہ نے فرمایا جاؤ آج کے بعد تم دستگیر ہو، یعنی جو خدا پھسل جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ تمہارے گھر صاف ہیں، جنت میں چھلکا پڑا ہوا تھا کیلے کا، اللہ کا پاؤں پھسل گیا، خدا کا خوف کرو۔ یہ عقیدہ تو میرے خیال میں کسی رام چندر کو بھی نہیں آئے گا، کوئی ہندو بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے اپنے عقیدے کو صحیح رکھو کہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے۔ ولی نبی نہیں بن سکتا، نبی خدا نہیں بن سکتا۔ دین دین ہے، ایمان ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت برحق ہے، صحابہ کی محبت برحق ہے، لیکن قرآن کی آیت جس مقصد کے لیے اتری ہے اس کے اندر تو جھوٹ نہ بولے نا، کہ یہ آیت اتر رہی ہے مکی زندگی میں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی ہے مدنی زندگی میں، اور وہ بھی بدر کے بعد ہے۔ تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی ہے تو فاطمہ و اولادہا کہنے کا کیا معنی تھا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ سند کے اندر ایک راوی ہے رجل مبہم، یعنی رجل جس کا لم یسمہ ہو، نام ہی نہیں ہے۔ تو جب سند میں رجال مجہول آ جائیں تو سند ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا سند میں حسین الاشکر ہے جو شیعی ہے، اور کسی شیعہ کی روایت مدح اہل بیت میں تو قبول ہوتی نہیں، وہ تو جھوٹی بناتے ہیں نا، ان کو تو عادت ہے نا، روایتیں بنانے کے بادشاہ ہیں۔ لیکن اب ہمارے لوگ جو ہے نا یہ بڑی ترقی کر گئے ہیں، سب کو پیچھے چھوڑ دیا ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا جناب وہ تابوت نکالتے ہیں، ہم میلاد شریف کا جلوس نکالتے، چلو آؤ مقابلہ کرو۔ ٹھیک ہے مقابلہ، انہوں نے کہا جی نکال وہ بھی جلوس، ہم جناب اچھا جناب وہ چہلم منائیں گے، محرم منائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کل شریف منائیں گے، 7 جمعراتیں منائیں گے، پھر ہم چہلم منائیں گے، وہ تو حضرت علی کا ایک کا منائیں گے، ہم تو ہر مرنے والے کا منائیں گے۔ کرے مقابلہ۔ اصل کیا ہے کہ دونوں جادہ مستقیم سے ہٹ گئے۔ یاد رکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی تفسیر اور نمونہ سمجھانے والے محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو عمل خالص نہ ہو اور اس پر میرے مدنی کی مہر نہ ہو میرے نزدیک قبول نہیں ہے، چاہے جیسا عمل کرتے رہو سارے۔
عمل کے قبول ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ان یکون خالصا، کہ وہ عمل خالص ہو، موافقا یعنی موافقا لشریعت رسول اللہ، اور میرے مدنی پاک کی شریعت کے موافق ہو۔ پھر وہ چھوٹا سا بھی صرف مسواک جو ہے نا، اس سے بھی 70 فائدہ ہوتا ہے کہ مسواک کی سنت پہ عمل کرنے والے کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لو، مثلا اب تم کعبے میں ہو، ایک آدمی جہت کعبہ کے عین کے بجائے یوں رخ کر کے کھڑا ہو جائے، ساری رات تہجد پڑھتا رہے، اللہ قبول کرے گا؟ تھوڑا رخ بدل گیا تو نماز۔ اسی طرح تیرا عمل جب سنت سے رخ بدل گیا تو وہ مقبول نہیں، مردود ہو گیا۔ اب حالانکہ تم نماز پڑھ رہے ہو، لیکن تھوڑا تمہارا یہاں صفیں گول کیوں بنتی ہے کہ درمیان میں کعبہ ہے، ہر بندے کا پورا جسد جو ہے وہ عین کعبے میں ہو۔ اگر ہم باہر ہوں گے تو پھر تو جہت کافی ہے، پھر تو اللہ اکبر چاہے کعبہ سامنے ہو نہ ہو، ادھر کعبہ ہے بس ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے ملکوں میں لوگ جانب مغرب نماز پڑھتے ہیں، بعض ملکوں میں جانب مشرق نماز پڑھتے ہیں، یا جیسے مثلا آپ ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، آپ مکے سے جا رہے ہیں تو مکہ آپ کی پشت پہ ہو گیا، آپ نماز پڑھیں گے تو آپ الٹا پڑھیں گے، اور جب آپ آ رہے ہیں تو جہاز سیدھا مکے کو آ رہا ہے، آپ سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، کعبہ اس طرف ہے۔ تو باہر کے لیے تو جہت کافی ہے، لیکن جب کعبے کے اندر اللہ نصیب کر دے پھر عین کعبہ ضروری ہے کہ ہر آدمی کعبے کے اندر ہو، یہاں جہت کافی نہیں ہوگی۔ تو اگر ذرا سا بھی ہٹ جائیں تو نماز قبول۔ اچھا، حجر طواف کہاں سے شروع کرتے ہو؟ حجر اسود سے۔ اگر کوئی رکن یمانی سے شروع کرے، حالانکہ قدم تو وہ بڑھ گئے، چکر بھی وہی ہے، تو فرق تو نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، حجر اسود سے ایک آدھا گز آگے جا کے نیت کریں تب بھی طواف، کیوں؟ وہ اس جگہ سے ہٹ گیا جہاں سے محمد مصطفیٰ نے نیت کی تھی۔ بس اسی سے اندازہ لگا لو، میلاد ہے، کل ہے، عرس ہے، فلان ہے، یہ مجلس میلاد ہے، مجلس نعت خوانی ہے، گانا بجانا ہے، دف ہے، طبلے ہیں، ڈھولکے ہیں، یہ صرف ایک اندازہ لگا لو، کیا یہ حضور کی سنت ہے؟ اگر ہے الحمدللہ، نہیں ہے تو آنا مردود ہے، بدعت ہے۔ اور بجائے ثواب کے حضور نے فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا مقام جہنم۔ باقی دلائل کیا ہے بھائی؟ دلائل تو میرا بھائی آپ کسی پڑھے لکھے ہندو کے پاس بیٹھ جائیں نا، آپ کو عقل آ جائے۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک محبت کا تعلق ہے وہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہم ارزقنا حبک وحب اصحاب نبیک واہل بیت نبیک وحب من یحبک وحب عمل من یقربنا الی حبک۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کمپنی میں، موبائل کمپنی میں ہم نے 10 ریال کا کارڈ فیڈ کیا تو 10 ریال کمپنی ہمیں اس کا بڑھا دیتی ہے، کوئی بات نہیں، وہ تو کمپنی دے رہی ہے، کیا ہے اس میں؟ کیا ہے؟ یاد رکھو، یہ کمپنی والے پاگل نہیں ہوتے، ان کے بعد بڑے حساب کے ماہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم نے 10 ریال کا لیا، بیلنس آ گیا 20 ریال، تو 20 ریال کا فون ہی کرو گے کہ روٹی لے کے گھر بچوں کو لے جاؤ گے؟ ہاں جی، نہیں، وہ جو انہوں نے ہمیں اضافی بیلنس دیا ہے کہ 100 پہ 100 ریال دے دیا، 200 ہو گیا، بڑے خوش ہیں تیر مار، لیکن جائے گا تو کمپنی کے کھاتے میں نا، فون کر کے ختم کریں گے نا۔ وہ پاگل نہیں ہے جناب، اسی لیے تو میں نے کہا نا، یہ ڈنڈے سوٹے والی لڑائی ختم کرو، لڑائی علم سے کرو۔ کہتے جی کہ اکثر ایرانی جو ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ان سے پوچھو، ان کا میں ٹھیکیدار ہوں؟ جو پڑھتے ہیں ان سے نہیں پوچھے، سب کا میں نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ شیعہ ہیں، ان کے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں۔
اگر کسی آدمی نے قسم یعنی توڑ دی اس کا یہ مسئلہ بھی سمجھو، لوگوں کے دماغ میں وہی ہو گیا قسم کھا لو توڑ دو توڑ، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ قسم ناجائز کھانا جو ہے، شہادت زور جو ہے اور جھوٹی قسم جو ہے، وہ تو اللہ کے عذاب و اللہ کے غضب کو بلانے والی چیز ہے۔ اچھا، ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی، اس کا کوئی کفارہ نہیں، توبہ کرو، استغفار کرو کہ اللہ معاف کرے۔ کفارہ اس قسم میں ہوتا ہے، کیا مانا؟ ایک آدمی نے غصے میں آگے قسم کھا لی کہ یار مجھے اللہ کی قسم ہے میں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو اب یہاں حکم ہے کہ بے وقوف بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، آت ذی القربی حقہ، تو تم نے یہ قسم کیوں کھائی ہے؟ قسم کو توڑ دو، جاؤ بھائی کے گھر میں اور اس کے بدلے میں کفارہ ادا کرو۔ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ درمیانہ، یعنی یہ بھی نہیں کہ مسکین کہیں کہ ہم انٹر کانٹیننٹل میں کھلاؤ، اور یہ بھی نہیں کہ جناب تم آدھی روٹی لے کے 10 مسکینوں کو 10 ٹکڑے دے کے ایک ایک کھجور پکڑا دو گے جاؤ جی کھانا کھا لو، نہیں، جو درمیانہ کھانا ہے وہ کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو صیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھو تو کفارہ ہو جائے گا۔ اب 10 مسکینوں کو کٹھے کھانا کھلا دو مرضی ہے، روز ایک ایک مسکین کو کھلاؤ مرضی ہے، کھانا 10 کو کھلانا ہے، یہ حکم نہیں کہ لازمی 10 کٹھے کرو۔ بہرحال آپ نے طواف کر لیا، صفا مروہ کے 2 چکر لگائے، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ ہوٹل میں چلے گئے، کپڑے بھی پہن لیے، صفا بھی نہیں کیا، سر بھی نہیں منڈایا، آپ جناب سر بھی منڈائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں، ورنہ جب تک کپڑے پہنے رہو گے اتنا گناہ ہوتا رہے گا، جب تک سر نہ منڈاؤ اس وقت تک احرام سے آپ نکلے ہی نہیں۔ پھر مسجد عائشہ گئے، وہ تو دوسرا عمرہ ہے، پہلے عمرے والا حق تو ادا کرو نا۔ بہرحال وہ جو دوبارہ عمرہ کیا آپ نے وہ دوسرا عمرہ ہے، اس کا پہلے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے تو آپ میقات سے احرام باندھ کے آئے تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں جہاں سے صفیں نظر نہیں آتی، نماز جائز ہی نہیں، دوبارہ دوہراؤ نماز دور سے وہی پڑھنا جائز ہے جو اگلی صفیں نظر آئیں تاکہ ان کی حرکات و سکنات کے تابع۔ آواز تو آپ اپنے ملک میں بھی لاؤڈ سپیکر ریڈیو کھول دیں آ جائے گی۔ بہرحال شریعت کی داڑھی جو ہے وہ یہ ہے کہ پوری ہو اور ایک مشت ہو، باقی یہاں کوئی داڑھی مڈاتا ہے، یہاں والوں کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ اللہ کے نام پر قرآن بخش سکتے ہیں، کس کو بخشے ہی اللہ کے نام پہ جاتا ہے، اور کس کے لیے بخشا جاتا ہے؟ قرآن پڑھیں اپنے رشتہ داروں کی، یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا بھوت پریت جو ہے وہ انسان کے جسم پہ قبضہ کر لیتے ہیں؟ مجھے تو اللہ نے آج تک بچائے، نہ ملے ہیں، نہ میں جانتا ہوں، نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے۔ بہرحال جن جو ہے وہ قابض ہو جاتے ہیں، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے حضور نے اسی جنت المعلیٰ کے راستے میں اپنے صحابی عبداللہ ابن مسعود کو بٹھایا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، اور آپ نے ایک باقاعدہ گول خط کھینچا، دائرہ بنایا، آپ نے فرمایا عبداللہ کچھ بھی ہو جائے اس دائرے سے باہر نہ نکلنا۔ پھر حضور چلے گئے، واپس تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ بڑا شور تھا، بڑی آوازیں تھیں، بڑی روشنیاں تھیں، میں تو ڈر گیا، میں کئی دفعہ چاہا کہ نکلوں پتہ کروں حضور کا، پھر خیال آیا کہ مجھے تو دائرے سے نہیں نکلنا۔ آپ نے فرمایا وہ جن آئے تھے میرے پاس، ان کے جھگڑے تھے، وہ فیصلے کر رہا تھا، اچھا کیا تم نہیں نکلے، باہر نکلتے تمہاری ایک ایک بوٹی کر کے اڑا جاتے تھے۔
شافعی مسلک پر ہیں تو ٹھیک ہے، آپ نے 2-3 بال کاٹے ہیں، آپ پر کوئی دم نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک 3 بال بھی کٹ جائیں تو دم نہیں پڑتی۔ یہ نظر نیاز جو ہے یہ بالکل منع ہے۔ اللہ کے لیے خیرات کرو، یہ کہنا کہ یہ جناب نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین، یہی تو شرک آ گیا نا، اللہ اور حسین کو ملا دیا آپ نے۔ اگر ہم نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ لیں، عورت اپنے بال پکڑ کے خود کاٹ دے، بالکل جائز ہے۔ $4000 کا سونا خریدا تھا، اب موجودہ ریٹ کیا ہے اس کا ریٹ معلوم کرو، جتنے پیسے بنے 2.5% زکات دو۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، صفا 2 مرتبہ دوڑا، 2 دفعہ، 1 دفعہ تو ضائع گئی، 1 دفعہ دوڑنا چاہیے۔ اور صفا کا طریقہ یہ ہے کہ صفا سے شروع کرے اور مروہ پہ ختم کرے 1 چکر، پھر مروہ سے صفا تک 2 چکر، یہ نہیں کہ ڈبل کرے، وہ تو پھر ناجائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے طواف کے پہلے چکر میں اضطباء بھی بھول گیا، رمل بھی بھول گیا، بعد کے 2 چکروں میں یار کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے، کر لیا ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دم جو ہے ہر حال میں بکری لے کے ذبح کرنی ہوگی، اس کے پیسے کسی کو نہیں تقسیم کیے جا سکتے۔ جب ہم احرام نیت کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھتے ہیں، سر پہ کپڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی آپ کا احرام شروع نہیں ہوا۔ احرام تب ہوگا جب نماز کے بعد نیت کرو گے، اس وقت کپڑا اتارو گے۔ تبلیغی جماعت والوں کا کام کیسے ہے تو تم ساتھ چل کے دیکھ لو، اگر چوری اور ڈاکہ واقع سکھاتے ہیں تو بالکل بھاگ جانا، اگر نماز روزہ دین سکھاتے ہیں تو لگے رہو۔ اب یہ تم کو پتہ ہے وہ کیا سکھا رہے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے عورتوں کو دھکا لگتا ہے، بالکل حرام ہے۔ بوسہ دینا سنت ہے، غیر محرم عورت کے بدن کو ہاتھ لگانا یا بدن لگانا حرام ہے، وہ تو ثواب سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ آپ دور ہو گئے، اللہ اکبر، بس نہ جائیں قریب، نہ دھکا لگے گا۔ اتحیات میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کیا مانا؟ غیر اللہ کی نفی اور اللہ کا اثبات۔ آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، سرما لگانا تو سنت ہے، حضور پاک تو سفر میں بھی ساتھ رکھتے تھے، سرما لگاتے تھے، لیکن آج کل چونکہ انگریزوں نے کہا ہے کہ سرما نہ لگاؤ، لہذا لوگ نہیں لگاتے۔ میں فلم لائن میں ایک فائٹر کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، بالکل چھوڑ دیں، کوئی اور چیز ڈھونڈیں، کیونکہ وہاں جو بھی شوٹ ہوگا یا جو بھی آپ شوٹ کریں گے یا جو بھی سٹیج ہوگا، غیر محرم عورتیں بھی ہوں گی، گندی باتیں بھی ہوں گی۔ اچھی بات کیوں بلا وجہ اپنے رزق کو حرام کرتے ہو؟ فوراً نوکری چھوڑ کے دوسری تلاش کرو۔ جس مسجد میں بدعت ہوتا ہے، نماز تم اللہ کی پڑھو گے، بدعت کرنے والے پر گناہ ہوگا، ہمیں کیا گناہ ہے؟ مسجدیں اللہ کی ہیں۔ میرے بیڈ روم میں آیت الکرسی کا فریم لگا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، قرآن بھی رکھا ہو تب کیا حرج ہے؟ میرے کپڑوں پہ چھینٹے پڑ گئے تھے پیشاب کے، میں نے مسح کر، کپڑوں کا مسح کیسے ہوتا ہے بھائی؟ اس کو دھویا نہیں، دھو کے نماز قضا کرو۔ بہرحال جو جل ہیں یا پرفیوم ہیں، ان میں کوشش یہ کریں کہ جل جو ہے نا، کہتے ہیں اس میں ایک مادہ بڑا خراب ہوتا ہے، اللہ اعلم،
بہرحال کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے نہ لگاؤ، نہیں ملی ہوئی لگا سکتے ہو۔ پرفیوم میں جن میں الکوہل ہوتا ہے وہ علماء کہتے ہیں لگا سکتے ہیں، کیونکہ وہ الکوہل اڑ جاتا ہے، اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا۔ عورتوں کو صفا مروہ میں سبز لائٹ کے دوران دوڑنا، مردوں کو بھی دوڑنا ناجائز ہے، عورت تو عورت رہ گئی، مرد تیز تیز چلیں، عورت جیسے چل رہی ہے اسی طرح چلے۔ قرآن مجید میں ہے کہ کسی کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، حدیث میں ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ کیا تخفیف ہوگی؟ جہنم سے نکال دیں گے اس کو ایک دن کے لیے۔ یہ بھی وضاحت کرنا کہ کیا تخفیف ہوگی۔ جیسے حضور نے فرمایا ابو طالب کو تخفیف ہوگی، اور وہ تخفیف ایسی ہے کہ اس کے جو جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے تو دماغ ابل رہا ہوگا۔ دیکھو نا، جہنم میں درکات ہیں، یاد رکھو، ہر درکات جو ہے اس میں الگ الگ عذاب ہے، ایک میں شدید ہے، ایک میں درمیانہ ہے، ایک میں کم ہے، تو اس کے مقابلے پہ تو تخفیف ہے، لیکن جہنم سے تو نہیں نکلا نا۔ 11ویں کی نیاز شریف جو ہے نا جی، کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے، 100% بدعت ہے، چھوٹی موٹی بھی نہیں۔ اور یہ پیران پیر کی 11ویں بھی نہیں ہے، تو بڈھی کی سنت ہے، وہ کہتی ہے کہ بیڑا نکال لیا تھا حضرت نے، سارے بیچارے جو وہ کہتی ہے اس کا کشتی پہ آ رہی تھی، برات ڈوب گئی، وہ سارے ڈوب گئے، یہ منحوس بچ گئی، جس کی وجہ سے آج تک بدعت ہو رہی ہے۔ بال میں کلر لگانا جو ہے بالکل جائز ہے، کالا نہ ہو، باقی جو مرضی ہے لگائیں۔ اگر حالت احرام میں ایک بال میں نے اکھاڑ لیا، کوئی حرج نہیں، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرو یا جہاں سے کرو، عمرہ ہوتا ہی تب ہے جب جا کے نیت کرو گے، نیت نہ کرو تو عمرہ کیسا؟ انما الاعمال بالنیات۔ عمرہ گھر سے آپ نہیں کر سکتے، ہوٹل سے، لازماً مسجد عائشہ جائیں یا مسجد جیرانہ جائیں، جدہ جائیں، عرفہ یعنی حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے آئیں۔ مکروہ وقت جو ہے احناف کے نزدیک فجر سے لے کر جب تک سورج نہ نکلے، عصر سے لے کر جب تک سورج ڈوب نہ جائے، اور عین جب سورج سر پہ ہو۔ ایک عورت ہے، کبھی روتی ہے کبھی ہنستی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جنات کا اثر ہے، تو جو علماء اس بات کو جانتے ہیں ان کے پاس لے جاؤ، کسی پیسے کھانے والے کے پاس نہیں، صحیح عالم کے پاس، ورنہ تم سارے گھر والے سورۃ البقرہ پڑھ کے اس کو دم کرو، انشاءاللہ سب جنات بھاگ جائیں گے۔ میں نے نیت کی تھی کہ 10 دن حرم میں اعتکاف بیٹھوں گا اور 10 روزے بھی رکھوں گا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن مجھے کھانے دینے والا کوئی نہیں، تو نیت میں یہ کر لو کہ کھانا کھانے کے لیے میں باہر جاؤں گا، بس چپ کر کے کھاؤ اور آ جاؤ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ جی، آپ نے حیدرآباد والے سب میرے بھائی ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ دعوت وغیرہ بعد میں۔ آپ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے ایک مجلس میں، تو حنفی حضرات کے نزدیک 3 شمار ہوتی ہے۔ اگر تراویح کے اندر کوئی حافظ نہ ملے تو قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، مجبوراً اضطراراً، ورنہ قرآن دیکھ کے نہ پڑھیں، جو صورتیں یاد ہیں وہی بار بار پڑھتے ہیں۔ دوران طواف نہ سینہ کعبے کی طرف کریں نہ پشت کعبے کی طرف، نظر نیچے رکھ کے چلتے رہیں۔ اگر احرام کی حالت میں نے جب طواف صفا کر لیا، اپنا سر کو حلق کر رہا تھا کہ ٹک لگ گیا اور خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، ثواب ہوگا، تکلیف جتنا زیادہ ہوگی ثواب ہوگا نا، ویسے اس کام بھی سیکھ جاؤ گے۔ بہرحال کچھ نہیں ہوتا اللہ کے بندے، خون بھی تمہارا نکلے، سزا بھی تمہیں ملے، کوئی اچھی عقل کی بات ہے بھلا؟ جو لوگ حضور پاک کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہو تو کافر ہیں۔
اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو ہجرت کا کیا معنی؟ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو حج کا کیا مطلب؟ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو معراج کا کیا معنی؟ وہ تو سارے قرآن کا انکار ہے، وہ تو کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ آپ تو ہر جگہ موجود تھے، پھر معراج پہ جانا اور بلانا اور آنا کیا مطلب ہے؟ کہتے جی کہ یہاں قرآن کو نیچے فرش پہ رکھ دیتے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، یہ نہیں لگی ہوئی تو فرش پہ کہتے اس پہ رکھ دیا نا۔ ہمارے ہاں ادب بڑا ہے، قرآن کو سر پہ رکھیں گے، سینے سے لگائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، چوم چوم کے غلاف کھا جائیں گے، لیکن قرآن نے جو حکم دیا اس میں عمل نہیں کریں گے۔ روزانہ چہرے پہ سبحان اللہ، دونوں جہاں کا بادشاہ، اسی وقت جا کے شیو کرائیں گے۔ یہ عمل کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ دل میں نیت ہے ادب کی، وہ زمین پہ نہیں رکھتے ہیں، وہ اس چیز پہ رکھتے ہیں، اسی لیے یہ لگائے جاتے ہیں۔ میرا دوست حجام کا کام کرتا ہے، مدرسے میں خیرات دیتا ہے، بہرحال اس کی ساری کمائی تو حرام نہیں ہے نا۔ اگر داڑھی میں کسی کی شیو بناتا ہے تو بال بھی تو بناتا ہوگا۔ شادی شدہ بھائی ساتھ رہتے ہیں، بھابھی کے لیے پردہ اشد ضروری ہے، کسی غیر دشمن سے بھی زیادہ دیور سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا دیور تو عورت کے لیے موت ہے، الحمو والموت۔ عورت کے چہرے میں یعنی عمرے کی حالت میں کپڑا آگے کھینچ لے، پردہ بھی رہے، چہرے کو بھی نہ لگے، بس۔ اگر آدمی 3 بجے روانہ ہو رہا ہے اور مجھے نماز نکل جانے کا خطرہ ہے، ظہر اثر جمع کر دی، کوئی حرج نہیں، ورنہ افضل یہ ہے کہ ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائے، لیکن سفر کے اندر جمع کا بھی گنجائش ہے۔ امام ابو حنیفہ جمع سوری کے قائل ہیں، باقی ائمہ جمع حقیقی کے قائل ہیں۔ صفا مروہ بھول گیا، دوسرے دن دوڑا، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر احرام کھول دیا تھا پھر دم پڑ گئی۔ کہتے جی کہ بپسی میں ایک کیمیکل ہوتا ہے، اللہ سنا میں نے بھی ہے، باقی اللہ کو پتا ہے۔ نہ جانتے ہوئے طواف کے سنت جو ہیں وہ اجتباء کے ساتھ پڑھے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں کندھا نہیں نکالنا چاہیے، کپڑا اچھی طرح لپیٹ کے نماز پڑھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔